ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین الافضلین ومن والاہم وتبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ استاد محترم، عالی قدر، محترم المقام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب نقشبندی مجددی قادری ادام اللہ فیوزہم العالیہ، حضرت مولانا عرفان اللہ شاہ نوری صاحب قبلہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین صاحب ولی قادری صاحب، حضرت مولانا غوث محی الدین بخاری صاحب قبلہ، اور مخدوم زادہ حضرت عبد الحنان صاحب جانے بھائی، اور تمام بزرگان ملت، تمام حاضرین کرام، آج ہم ایک عظیم شخصیت، علمی، روحانی، عملی اور بزرگوں کا ایک چلتا پھرتا عملی نمونہ جو ہم کو دیکھنے میں ملتا تھا، آج ان کی سالانہ فاتحہ کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہیں، ان کی یاد میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ حضرت کی ساری زندگی معاملہ ایسا تھا کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ حضرت کی زندگی ہم نے وہی دیکھی، جب بھی حضرت ملتے بس اللہ کی، اللہ کے رسول کی، بس وہی محبت کی، وہی اولیاء کی، وہ سرکار کی، بس وہی گفتگو، وہی کام، وہی ساری چیزیں، بس سرکار کا جلسہ، وہ اولیاء اللہ کا جلسے، وہ اہل بیت اطہار میں کسی کا جلسہ، صحابہ کرام میں کسی کا جلسہ، بس کام ہو رہا تو دلائل الخیرات کا کبھی کام، کبھی درود شریف کا کام، کبھی نعت شریف کا کام، کبھی بس ساری زندگی ہم نے یہی کرتے ہوئے، وہ ڈیوٹی حضرت کب کرتے، کیسا کرتے، بس اس کے علاوہ جب بھی ملاقات ہوتی بس یہی گفتگو ہوتی۔ اب اس سے بڑھ کے اس زمانے میں ہم کو اس سے بڑھ کے چلتا پھرتا ولی اور کہاں دکھنے کو ملے گا۔ فی زمانہ ولایت کی سب سے آخری یہ میں سمجھتا ہوں اعلیٰ منزل ہے کہ چلتا پھرتا بس جو ملتا ہے اس کو جوڑ دیتے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ سے، اولیاء سے جوڑ دیتے، جو ملتا اس کو جوڑ دیتے، اوپر لے آ کے ملا دیتے، پھر اس کے بعد اب اس کا سلسلہ چلتا رہتا۔ بلل وسیع ہستی کی آج ہم لوگ یاد میں سب جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو دن دوگنی رات چوگنی اللہ تعالیٰ رفعت اور پھر اعلیٰ منازل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فائز فرمائے، ان کی روحانی فیوز سے ہم سب کو مالا مال ہونے کا موقع دے۔ ہمارے استاد محترم موجود ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ حضرت سے خطاب سنیں گے۔ اب اپنے خطاب تقریرا تو موقع چلتے رہتے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، ابھی بلا تاخیر میں نگران محفل کو حضرت ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ کی انداز میں دعوت دینے کی دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ روتوں کو جو ہنسا دے بلاتا ہوں میں اسے، روتوں کو جو ہنسا دے بلاتا ہوں میں اسے، ہنستوں کو جو رلا دے بلاتا ہوں میں اسے، سوتوں کو جو جگا دے بلاتا ہوں میں اسے۔ میری مراد حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف نقشبندی مدت فیضو دا سابق ڈائریکٹر دائرۃ المعارف و ڈین جامعہ عثمانیہ سے کہ میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو سرفراز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صادق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مہمانان ذی وقار حضرت مولانا خواجہ بہاؤالدین صاحب نقشبندی و مجددی مدت فیوزو، حضرت شاہ غوث محی الدین صاحب بخاری مدت فیوزہ، حضرت مولانا ولایت قادری صاحب مدت فیوزہ، حضرت مولانا عرفان اللہ شاہ نوری مدت فیوزہ، ڈاکٹر حافظ قاری مولانا عماد الدین صاحب سابق چیئرمین اورینٹل اسٹڈیز، مخدوم زادہ محترمی محمد عبد الحنان سلم اللہ تعالی و صدر مدرسے حفاظ انجمن حفاظ احیاء دین و سیرت پیس کنوینر مکرمی مولانا مختار خان حفظہ اللہ، اور پھر اس مبارک محفل کے دائی برادر زادہ مکرمی سید شاہ سعد اللہ بشیر انس حفظہ اللہ و دامہ اقبالہ، محلے کے بزرگ حضرات، مصلیان کرام، وابستگان ابو رجا اور پس پردہ تشریف فرما مائیں بہنیں، ابھی آپ نے علماء کرام کے عرفانی اور روحانی خطابات سماعت فرمائے، اور ان خطابات میں حضرت مولانا سید شاہ حسین شہید اللہ بشیر قدس سرہ العزیز کی مبارک سیرت کے جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. یہ عاجز کو اس بات کا شرف حاصل ہے کہ تقریباً 40 سال تک میں مولانا کے ساتھ ان کے
دینی فلاحی ملی کاموں میں شریک رہا، اور جیسا کہ انس میاں نے ذکر کیا، ہر چھوٹی بڑی تقریب میں یہ عاجز کو یاد فرماتے تھے۔ مولانا کی پوری زندگی اور مولانا کی مقبولیت کا راز صرف ایک ہی ہے کہ اولیاء اللہ سے ان کی حد درجہ عقیدت محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی جانثاری فدائیت، محافل نعت شریف کا انعقاد، 12 ربیع الاول کے 12 روزہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی سیرت کی تقاریر، حد تو یہ ہے ایسا تعلق روحانی کا تھا مولانا سے کہ ربیع الاول سے 2-3 مہینے کی بات ہے، پہلے کی بات ہے، مولانا جو ہے شیروانی پہن کے ایسا لیٹے ہوئے ہیں، ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے فرما رہے مولانا اب ربیع الاول آ رہے ہیں، اب کیسا ہوں گا، اب جلسوں کا انعقاد کیسا، یعنی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ربیع الاول کی جلسوں کی فکر ہے۔ تو میں نے کہا مولانا ہم ہیں نا انشاءاللہ، ہم ہیں، اسباب انشاءاللہ بن جائیں گے، اور آپ کی جو خواہش ہے اس کے مطابق 12 روزہ ربیع الاول کے انشاءاللہ محافل مبارک کا انعقاد عمل میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ کہ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او العلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا دفتر عمل بند ہو جاتا ہے، مگر 3 ایسے حضرات ہیں جن کا نام اعمال قیامت تک ہی کھلا رہتا ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اس زمرے میں ہمارے حضرت ابو رجابی شریک ہیں۔ کیوں؟ یہ مسجد کی ایک ایک اینٹ گواہ ہے۔ مولانا نہ صرف مؤذن تھے، اس کے نہ صرف امام تھے نہ خطیب تھے، بلکہ اگر ضرورت پڑتی تو مولانا یہاں کے وضو خانے طہارت خانے بنفس نفس خود دھوتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی مسجد خدمت ہے۔ اور یہ مسجد کی آبادی میں شریک تھا کہ یہاں پر کیا تھا سب کو معلوم ہے۔ مولانا نے ایسا قدم اٹھایا کہ مسجد کو جو ہے ماشاءاللہ ایسا پرنور بنا دیا کہ حیدرآباد کی ایک تاریخی مسجد بن گئی، جہاں پر ماشاءاللہ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ جو ہے کسی بھی عنوان سے یہاں پر جلسے منعقد ہوتے ہیں، علماء تشریف لاتے ہیں، عوام اس سے مستفید ہوتی ہیں۔ یہ مولانا کا صدقہ جاریہ کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایک ایسے کئی مساجد جس کا ذکر تو مولانا انس میاں کیے ہیں اپنے اخبار میں، اپنے جو ہے اس دعوت نامے میں کہ برکت پوری کی مسجد میں مجھے کئی مرتبہ وہاں سے جب بھی مدرسہ آتا میں تو وہاں قرآن فہمی کلاسیں رکھتی تھی میرے، اور وہ قرآن فہمی کی کلاسز سے کئی علماء بنے۔ اب حال ہی میں کتاب آنے والی ہے میری، اس میں میرے شریک کار ہے مولانا خواجہ معین الدین، بالکل ٹھاٹ بالکل ماڈرن ٹائپ کے انجینئر تھے۔ قرآن فہمی جو مولانا کی کوشش سے درس قائم ہوا اس میں شریک ہوتے تھے۔ وہ شریک ہونے کے بعد ان کو ایسا چسکا لگا، ایسا چسکا لگا، وہ انجینئرنگ سب چھوڑ کے اب ادھر کی ہو گئے۔ اس کے بعد بڑی داڑھی چھوڑ لیے، پھر مولوی عالم کورس کرے جامعہ نظامیہ سے۔ ایک مرتبہ حد یہ ہو گئی، یہ سب جاتا کریڈٹ مولانا کو، اسی لیے سنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ حضرت ہمارے جو محسن تھے ہماری جماعت میں شریک ہوتے تھے، گرما کے موسم میں آتا تھا، ہمیں ہر سال مدرسے تو کلاسیں تھے برابر آتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ اپنی کسی نجی محفل نجی دعوت میں ہم سب کو مجھے کیے، میں ہمارے اہلیہ وغیرہ سب موجود تھے۔ تو زنانے میں اب وہ ہمارے دوست، ان کا نام خواجہ معین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ وغیرہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، ہماری اہلیہ پیچھے کیا بولنا مول صاحب، پہلے آؤٹنگ ہوتی تھی یا ہوتی تھی، اب وہ کون سا کہ مول صاحب مل گئے سب ختم ہوگا، سفریاں وغیرہ سب داڑھی چھوڑ لی، آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ سب ختم ہوگا، ایسا ایسا ہمارے مکان پیچھے بیٹھے گئے۔ تو مطلب یہ ہے اس دنیا سے اس دنیا میں لانے کا جو صحرا ہے مولانا کے ہاتھ ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں اسے،
کئی ایسے کئی لوگوں کو خطیب بنا دیے، کئی لوگوں کو قاری بنا دیے، کئی لوگوں کو عالم بنا دیے، کئی لوگوں کو ماشاءاللہ جو ہے زبردست مقرر اور پھر نعت خواں اور نعت گو۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے مولانا خود آخری زمانے میں بہت زیادہ جو ہے نعتیہ شعر لکھے، سلاموں کا بھی جو ہے انتخاب کے بھی کل کی شاید رسمی اجرا ہوئی، کل کی صرف عاشق رسول۔ اور 40 سالہ زندگی میں ہم جب بھی اٹھتے بیٹھتے بس حضرت ابو برکات کا قصہ، حضرت ابو الفدا کا قصہ، حضرت دادا پیر کا قصہ، یہی تذکرے چلتے ہیں۔ کوئی گھر کی بات نہ میں کرتا نہ مولانا کرتے۔ اور پھر مراقبے پہ بہت زور دیتے تھے۔ اور مولانا ہمارے یہاں درس قرآن جو ہوتا تھا اس کے بعد اگر طبیعت کی ناسازی ہی تو درس شریک نہیں ہوتے تھے، مگر مراقبے کے وقت آ جاتے تھے۔ مراقبے کے بارے میں صاحب کتنی بڑی، کتنوں کے دل کو صاف کر دیا۔ ہم نے سنا کہ مولانا کے ساتھ بیٹھنے سے ہمارا جو ہے کیا ہوگا، سبق صاف ہوگا اور ہمارا جو ہے مراقبہ صحیح ہوگا، اور ہم کو ماشاءاللہ بہت ساری نعمتیں ملی مولانا کے ساتھ بیٹھنے کی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ چھوٹا سن لیجئے، وقت تو بہت کم ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام المتکلمین، امام المفسرین، کیا بڑی ہستی، 35 جلدوں میں آپ کی تفسیر ہے، 35 جلدوں میں۔ اور آپ کو اطلاع ہے ایک تفسیر ہے جو 1000 جلدوں میں ہے، 1000 جلدوں میں ہے، ذات بہجت اسرار، 1050 جلدوں میں تو خالی سورہ فاتحہ ہے کی تفسیر۔ آپ کو جو ہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، اس میں الفاظ جو آپ ہے وہ چھوٹے بچے کے لیے، وہ بچوں کی تفسیر پڑھ کے ہم پڑھتے تھے، بچوں کی تفسیر، وہ تفسیر پڑھ کے آ کے اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہے ہیں۔ تم کو چسکا لگائی نا قرآن کا بھی۔ امام راضی فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر میں، دیکھیے نقشبندی ہم تو کہتے ہیں صاحب ہم لوگ بہت خوش نصیب ہے، یقیناً میری یہ سعادت مندی ہے کہ چشتیہ سلسلے کی خدمت کا موقع ملا، سہروردی کا سلسلہ ملا مجھے، قادری تو ہم ہے ہی ہے اور نقشبندی تو ہم ہے ہی ہے۔ چشتی آپ بولیں گے آپ چشتی کیسا، سہروردی کیسا؟ عوارف المعارف کی میں تحقیق کرا، وہ سہروردی ہے، بندہ نماز چرا کرے وہ چشتی ہے، میں اس کی PhD لیا اس کی جو ہے سب سے سلاسل ہے، مگر یہ سب تصدق نقشبندی سلسلے کا ہے۔ صاحب اور نقشبندی ایسا راز دے دیا، بڑے بڑے مجاہدے کرنا پڑا تب جا کے وہ منزل ملی، اور یہاں نقشبندی سلسلے میں گھر بیٹھے وہ منزل آ گیا، گھر بیٹھے۔ کیوں؟ سنیے میں نے بول رہا ہوں یہ افتخار الاولیاء دیوبندی بھی بڑے عالم ہے، افتخار الاولیاء کتاب ان کے ملفوظات، ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے تو اپنے بولے کہ عارف شریف صاحب بولے رہتے ہیں، ان کی بات سنو، اب انہوں لکھے حوالے سے، میرے پاس ہے کتابیں 2 جلدوں میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ جتنا سنتے بیٹھیں گے میں سناتا رہوں گا انشاءاللہ، مگر آپ جب تھک جائیں گے تو میں دیکھ لوں گا، میں ٹیچر رہتی ہوں، میں نا دیکھ لیتا ہوں، ارے بھائی آگے کی آپ اپنے پڑھیں گے آپ۔ تو سنیے صاحب، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں امام راضی فرما رہے ہیں، ان کی تفسیر کا نام ہے مفاتیح الغیب، عام لوگ اس کو کہتے ہیں تفسیر کبیر۔ اور وہاں بھی نہیں چھوڑے صاحب، کیا ہو رہا ہے معلوم؟ امام راضی تفسیر کبیر میں سب کچھ ہے تفسیر کے علاوہ، یہ دیکھو کون متردین بول رہے ہیں، حالانکہ اس میں سب کچھ ہے۔ آپ کو ایک بتاتا رہا ہوں اس کی، اس میں اندازہ لگیں گا تفسیر راضی کیا ہے، معترض کیا بول رہے ہیں، سب کچھ ہے تفسیر راضی میں، مگر تفسیر ہی نہیں کہتے۔ اب یہ کیا کرے، المعترض کا لامہ اندھا ہوتا، اندھا ہونے اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا۔ تو حضرت کی بات دیکھیے کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لکھ رہے ہیں حضرت۔ ان کے لکھنے سے پہلے میں بندہ نواز کی ایک تفسیر کا اشارہ دیتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بندہ نواز بھی لکھے، اور آپ کو معلوم ہے پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں یہ تفسیری، اس کا تفسیر ملتخب تقریباً 10 جلدوں میں آ رہی ہے، 3 جلدیں تو مارکیٹ میں آ گئی ماشاءاللہ، دائرۃ المعارف سے مارکیٹ میں تو پہلی جلد آئی، 2 جلدیں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی۔ فرماتے ہیں سنیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ نعبدو اللہ کا حق ہے، نستعین بندے کا حظ ہے۔ نعبدو اللہ کا حق ہے۔ کئی ایسے ہیں بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر، رات دن لگے ہوئے خدمت میں،
इधर नहीं आ रहे, क्या बोलते खिदमत खल्की है, अरे वो उनका नारा है जी, वर्क इज वर्शिप, उन्हें बोलते आपको इधर भी करना है, अल्लाह का भी अदा करना है, बंदे का भी अदा करना है। ऐसा नहीं दिन तमाम आप बैठे हुए एज ए प्रिंसिपल, एज ए डॉक्टर, एज ए खायद बैठे हुए, नमाज ना रोजा, क्या बोलते खिदमत खल्की, ये सब धोखा है। अभी मौलाना मैडम ये सब धोखा है। और वो जो जिक्र करे थे मौलाना, वो जो है बड़े कर्नाटक की बड़ी एक स्टेट है, नाम नहीं बोलता, हमें शिकायत होगी, मौलाना सही बोले कि मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कई महाफिल का मैं हवाला दे सकता हूँ। पूरे मशाकिन बैठे हुए, जलसे मिलादुन नबी 5 साल लोग बैठे, कितने 5 साल बैठे हुए, 3000 मर्द, 2000 उसमें जो है ख़वातीन होंगे, बाजू मस्जिद बैठी हुई है, बाजू मस्जिद, मेरे मेहमान खुर्शीद पिला बैठे बैठे बैठे। अब मेरे सामने बेचारा आवेश माँ का जो इमाम खतीब था, वो चल रहा, तखरीर चल रही। उसके बाद मेरा नंबर आया। मेरा नंबर ऐसे वक्त आया कि जब का असर का वक्त करीब हो रहा, पूरे बैठे हुए। मैं जब तकरीर शुरू किया तो बोले ये तकरीर का मौका नहीं है, मुझे असर का भी मौका नहीं मिला, उतरे स्टेज पे लाके बिठा दिए, असर पढ़ने में दिए। तो चूँकि असर का वक्त है, 20 मिनट काफ़ी है, 20 मिनट का वक्त है, मैं जो है कुछ नहीं मौलाना, नबी के जिक्र से बढ़ के है सर, आप पढ़ो। अरे नबी का जिक्र नबी बोला हो, नबी की मोहब्बत की दलील वही है कि अगर तुमको मोहब्बत है अल्लाह की तो क्या है, कुल इनको तुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, नबी की इत्तिबा करेंगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो बोला ठीक है भाई, आपका फलसफा आपके साथ। बोला हजरत किसी और मौके पर इंशाल्लाह खिताब करूँगा। 20 में खिताब करके बोला मेरी असर नहीं हुई, उतर गया नीचे में, जाके अपने पढ़ लिया। मगर बाद में शुक्र अल्लाह का ये मालूम हुआ कि आइंदा साल में असर हुई जमात के साथ। और नहीं मुझे खतरनाक मुझे असर नहीं छोड़ना, ऐसा बोल के फिर वो जो है आइंदा साल जब निकला तो ज़ोहरी पढ़े, ज़ोहर का तो मुझे इल्म था क्योंकि जुलूस निकल देखो, ज़ोहर पढ़ के निकली, असर मगरिब में नबी के जिक्र में यह बैठ गया और मगरिब पढ़े नहीं मालूम 5000 आदमी। तो मतलब अर्ज करना ये है कि हम नक्शबंदी हजरात खुश नसीब है कि यहाँ पर इत्तिबा असल है, इत्तिबा नबी असल मियार है, ये कमाल नबूवत का। और हमारे मुखर्रिरीन की जो तकारीर से इस्तेफादा है, अल इस्तिकामतु फौकल करामती, हवा में उड़ना, वो तो जो है मक्खियाँ भी उड़ रही, पानी में चलना मक्खियाँ चल रही। अरे बात करो इस्तिकामत की, जो इस्तिकामत पे है, इस्तिकामत से शरीफ डटा रहता है, वही असल वली है। पिराने पीर के आप वाक़यात में पढ़ चुके, उसका जिक्र नहीं है। और फिर पिराने पीर के ये भी वाक़यात में मुराक़बे जब बात आई, देखो मौलाना शहीदुल हबीब साहब हमेशा मुराक़बे तरजीह थे, अल्लाहु हाजिरी अल्लाहु नाजिरी अल्लाहु मई, अल्लाह के सामने मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है। यह मुराक़बा चलते फिरते उठते बैठते करो, आपसे कोई गुनाह सरजद नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो हजरत बंदा नवाज फरमाते हैं, नाबुदू अल्लाह का हक है, नस्तईन बंदे का हक है, नंबर 1 होगा। नंबर 2 अभी फरमा रहे बंदा नवाज के नाबुदू क्या है, मंजिल है, नाबुदू मंजिल है, नस्तईन ये मकसूद है, ये नस्तईन तो क्या वास्ता है, वसीला है, रास्ता है, नस्तईन क्या है, इसकी मंजिल है। चूंकि अल्लाह का हक बंदे पर मुकद्दम है, इसीलिए पहले नाबुदू कहा गया, बाद में नस्तईन कहा गया। तब नाबुदू के मंजिल में नहीं है तो नस्तईन कहाँ थे? फरमाते नाबुदू पर मंजिल सीढ़ी है, अगर आपको नस्तईन तक जाना है तो नाबुदू के जरिए जाना। अय अल्लाह हम तेरी मदद करते हैं और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। नाबुदू नहीं है तो नस्तईन भी नहीं। ये तो कौन थे? बंदा नवाज थे। फिर फरमाते हैं बंदा नवाज, नाबुदू में भी कैटेगरीज है बाबा। कोई जो है जहन्नुम के खौफ से इबादत कर रहा, कोई जन्नत की तमन्ना में इबादत कर रहा, कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए वो जो नमाज पढ़ा वो है असल अलबली। ना उसको परवाह जन्नत की ना दोज़ख की, कहाँ डालता डाल अल्लाह, बस तू मेरा अल्लाह मैं तेरा जो है बंदा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की तफसीर होती, वो जन्नत की और जो है दोज़ख की बात ही नहीं करते। उनका मकसद हक बोलते, हक देखते, हक सुनते, हक बोलते, हक देखते,
اور ہر جگہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ سبق، یہ درس، یہ آنکھ کون دیتی؟ نقشبندی سلوک دیتی. اب سنیے کیا ہے، تفسیر کبیر کی بات بتا رہا ہوں. حشر میدان جمع ہوا، حشر میں لاکھوں کروڑوں انسان، ایک صاحب کا حساب کتاب ہو رہا ہے. اللہ فرمایا کہ اے بندے تیرے اعمال کی وجہ سے جا، تجھے میں جنت میں داخل کر رہا ہوں. تم نے بولا کونے کیا ہے کہ میں تو نہیں ہوں، تیرے اعمال کی وجہ سے میں تجھے جنت میں. اب خاموش بیٹھا تھا. اے وہ بندہ کدھر؟ جی ارے میاں تیرا نام ہے، تو ہے یہ؟ جی میں تو زندگی پوری معصیت میں گزری، مخالفت میں گزری، میں ہوں کیا؟ ہاں تو ہے. بولے تو بھول گیا مگر ہم یاد رکھے تیرے عمل کو. تو بھول گیا مگر میں یاد رکھا. اللہ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ بھولتا نہیں نہ اللہ بھٹکتا. لا یضل ربی لا ینسا، میرا اللہ کوئی چیز کو بھولتا نہیں، سب کو ریکارڈ کر رکھا. نسو و حسینم آسینا ہو نسو، ہم نے ہر چیز کو ریکارڈ کر رکھا ہے. تم بھول جاتے میں تم بھول جاؤ، تمہاری شان ہے، ہماری شان یاد رکھنے کی. تو بولے کیا قصہ کیا؟ تو بولے بندے سردی کا دن تھا نا، بولے نا تہجد پڑھنا ہی نا. بولے اب سردی میں تو بہت بڑی بات بول دی ہے، میں چھوٹی بات بول رہا ہوں. سردی میں تہجد پڑھنے کی بات بول رہا ہوں، اور یہ کہا لگا بھیا فجر ہی نہیں ہو رہی تہجد کی بات کا. مگر ایک نقشبندی سلوک کا دیکھ لو فارمولا. نقشبندی یہ ہے اصل میں نقشبندی کہ کام کم ریوارڈ زیادہ. پہلے ہم لوگ کیٹیگری میں ہے. حضور فرمائے میری امت کی مثال ان شخص کی ہے جو ایک شخص گیا مزدوری کے لیے، مزدوری بلایا اپنے گھر پہ. بولا کام کرو گے؟ مزدور بولے ہاں کریں گے. کیا شرط کیا ہے؟ بولے بس فجر سے زور تک کام کرنا. مزدوری ایک قرات، $1 کچھ بھی. بولے قرات صاحب کریں گے نا صاحب. چلیے آئے مزدوری بھی کام کر لیے، قرات بھی چلے گئے. پھر دوسرے دن گیا شخص وہ دوسرے اڈے پہ کام کرو گے؟ ہم بس کام ہاں کریں گے. شرائط کیا صاحب؟ شرائط کچھ بھی نہیں ہے، بس ظہر سے فجر سے لے کے ظہر تک نا، ظہر سے عصر تک کام کرنا اور 2 قرات مزدوری دوں گا. ارے پہلے کل تو ایک ہی دیا ہی نہیں، ڈبل کام دیا. اور ضرور کریں گے صاحب. جماعت آئی، 2 قرات لے لیے چلے گئے. تیسرے دن گیا انہیں وہی مکان ہی مالک کے مکان، انہیں اختیار ہے بھائی نئے اڈے پہ گیا. چلے کام کرتے بھائی کام ہے. ہاں جی ہے صاحب. شرائط کیا؟ کچھ بھی نہیں، عصر تک مغرب تک کام کرنا. ہاں بالکل نہیں کرے. مزدوری 3 قرات دوں گا. ارے ٹائم کام کم مزدوری. چلو کام وام کر لیے. تینوں گروپ جمع ہوئے. کیا ہے رہی نہیں ہمارا کوئی دن تمام کام دیا، ایک ہی دیا. انہیں بولا ارے ہم کو بھی 2 دیا. ان لوگوں کو 3 کا سارے تینوں آئے. تینوں کا دونوں تم جاؤ بھائی، میرے کوئی خسری میرے 3 قرات مل گئے، میرے تم نہ جاؤ، جا کے تم نہ کمپلینٹ کرو. جا کے بولے صاحب کیا کدھر آئے؟ بولے آپ ہم کو جو ہے صبح سے شام تک کام دیے، ظہر تک 1 قرات دیے، یہ گروپ کو 2 دیے. اچھا تمہارا کیا قصہ ہے؟ بولے ہم کو بھی اعتراض ہے. کیا اعتراض ہے؟ بولے ہمارا کام ظہر سے عصر تک لیے. ہاں لیے ٹھیک ہے. اور مزدوری 2 قرات. ہاں ٹھیک ہے دیا. آپ کو اعتراض کیا؟ نہیں ان کو جو تیسرا جماعت کے تیسرے کو 3 قرات دیے، کام بھی کم دیے اور زیادہ. بولے یہ بولو کہ میں تم سے جو وعدہ کیا تھا، جو شرائط طے ہوئی تھی، اس میں خلاف ورزی ہوئی نہیں؟ ہٹو واٹر پوٹی تمہارے سے جو وعدہ ہوا تھا پورا ہوں. ہاں جی. بولے میں مالک ہوں، میں مختار ہوں. میں 3 دیتا ہوں، میں 3 دیتا ہوں. تو کون بولنے والا؟ تیرے کو اگر کم کر تیری مزدوری میں کم کر کے دیتا تو اعتراض کرنا. شرائط تو پورے کرا، میں شرائط تو پورے کرا. اب یہ بھی مرضی ہے کسی کو 3 دو کسی کو 3 دو، دونوں کو حق نہیں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو جماعت ہے پہلی یہودیوں کی ہے، دوسری جماعت نصارہ کی ہے، تیسری مثال عصر سے مغرب تک میری امت کی ہے. کام کم زیادہ امت، کام کم اور اجر زیادہ. یہ بھی رضوان صدقہ ہے کہ اتنا بھی نہیں کر رہے ہوں، اتنی مزدوری بھی نہیں کر رہے ہیں. تو امام راضی کا سن لیجیے. اب موضوع پہ آ رہا ہم. امام راضی لکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر میں لکھتے ہیں حشر برپا ہے. اب اس کو بولے میاں جاؤ جنت میں. تو کون ہے صاحب؟ ارے تیرے میاں تیرے اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں بھیج رہے ہیں. تو بولے یاد ایسا میں سے کوئی ایسا عمل نہیں، ایسے کوئی عمل نہیں ہے. ہاں 1 رات میں سردی بہت تھی، کڑاکے کی سردی تھی، تو گرم گرم بستر پہ لیٹا ہوا تھا، تیری آنکھ کھلی تو اللہ بولا اور پلٹ کے پھر سو گیا. وہ جو اللہ بولا تھا
اس وقت نہ کوئی ریاکاری کا شائبہ تھا، نہ کسی کو دکھانے کے لیے کرا، صرف ہمارے یاد میں تو اللہ راہ کھینچی، ہم کو وہ عمل پسند آگا، اسی میں تیری بخشش ہے جا۔ ایک اللہ بولنے میں سے آپ تو بڑی کیٹیگری پتا بہنوں تو بڑی کیٹیگری تہجد کی بات، او ہو خالی ایک اللہ اخلاص سے بولے جنت، اللہ کیا کمی ہے، اللہ کو تمہارے سجدوں کی رکوع کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، محض اللہ کا فضل اور سرکار کی شفاعت جائے گا۔ تو یاد رکھو اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والوں کے صحبت میں۔ اور ہمارے حضرت سید اللہ بشیر صاحب ہمارے مولانا کی اکثر بات ریپیٹ کرتے تھے، مراقبے میں بیٹھتے تھے، دیکھو بھائی کہ جو ہے محبت کی عبادت کی خزاں ہے، عبادت کی خزاں ہے اگر محبت کی خزاں نہیں ہے، ہاں محبت کی خزاں نہیں ہے تو ہم دھوکے میں تھے۔ حدیث شریف کیا ہے کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، یاد رکھ لی حدیث کی، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الفراغ والصحت، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان غفلت کا شکار ہے، ایک تو فراغت، دوسرے صحت۔ آج جو فراغت آپ کو ملی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کتنا کو ترقی بھی روحانی بتائیے، کون کون اپنے مراقبوں کا جائزہ لیے؟ لاک ڈاؤن تو ہوں گا مگر نقشبندی حضرات کے لیے آٹومیٹک اعتکاف مل گیا ان کو، استراری بولو کیا بولے اب اختیاری بولو، لاک ڈاؤن میں بیٹھے کیا کرتے، کب تک بیوی بچے، چلو مراقبہ، چلو اس بات و نفی، چلو اس بات کیا مراقبہ، یہ کرتے کرتے کئی لوگوں کے منزلیں طے ہو گئے، شر سے خیر نکلتا، آپ کو ٹائم دیے، یہ ٹائم پھر ملنے والا نہیں ہے، یہ جو فراغت ملی لاک ڈاؤن کی، ہو سکتا لوگ پریشان، کیا ہے جان دو، تمہارے لیے یہ نعمت ہے نہیں، تمہارے لیے یہ نعمت ہے نہیں، تم اپنے اصلاح کا کیا سوچے، نمازوں کے بارے میں کیا سوچے، نوافل کے بارے میں کیا سوچے۔ حدیث شریف میں ہے، وہ حدیث بڑی ہے چھوٹی سی کہ من عادى لی ولیا فآذنت بالحرب، کہ جو میرے ولی سے بغاوت کرے گا، دشمنی کرے گا تو میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ حدیث ہے کہ آدمی نوافل فرائض کے بعد نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا کہ وہ آنکھ اس کی رہتی مگر میری قدرت دیکھتا، میری آنکھ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا جس سے پکڑتا ہے۔ بلکہ دیوبند کے علماء بول رہے ہیں ایک ایسا مقام بھی آتا، ولی جب فنا فی اللہ ہوا تھا تو فعال لما یرید، جو اللہ کی شان ہے وہ شان فنا فی اللہ ولی میں بھی آ جاتی کہ اس کی زبان سے جو نکلا اللہ تعالیٰ وہ پورا کرتا۔ ہاں فعال لما یرید، اللہ والے جو چاہے اگر ان کی زبان سے نکل گیا۔ پیران پیر کی مناسبت سے مجھے واقعہ یاد آ رہا کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھلے حضرت دعا فرمائیے جو اولاد کے لیے ایسا تو سب دیکھ کے بولے نہیں اولاد قسمت میں اولاد نہیں ہے نا آپ کو، اس میں اولاد نہیں ہے آپ کو، تو انہیں پہنچے ہوئے تھے، بولے نہیں ہے اولاد، مطلب میرے بھی معلوم، میں بھی دیکھ کے آ رہا ہوں، بولے اولاد نہیں ہے وہ مطلب معلوم ہے، اسی لیے میں آ رہا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہو کرو، آپ اللہ کے ولی ہے، کیا کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے ادھر آؤ، پیچھے سے اپنے جو مس کر دیے پیچھے آؤ جاؤ، ایک لڑکا تھا میری ذریت میں میں منتقل کر دیا، وہ تھے کون؟ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہے اللہ والوں کی کراماتیں، یہ ہے اللہ والوں کا مقام، اسی لیے فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا تو میں اس کے لیے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، مولانا سید شاہ حسین شہید اللہ بشیر صاحب کی ہمہ پہلو ہمہ جہتی شخصیت کا ایک مختصر سے جلسے میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے،
बहैसियत उस्ताद तजवीद मौलाना की बहुत बड़ी खिदमत है। मौलाना खुद अच्छे मुजव्विद थे और हज़रत उबई बिन काब तक के आपके पास सनद थी, सनद की क़िरात। तो कई लोगों को मौलाना तजवीद के बाद और फिर कुरान मजीद में उन्होंने, हम तो निज़ामिया का इम्तिहान पास करके बहुत खुश हो गए कि हम तजवीद के इम्तिहान पास कर लिए। बल्कि वो इमाम आसिम की रहमतुल्लाह अलैह है, वो निज़ामिया का फजल है, उनकी देन है, अता है कि लेते इम्तिहान एक और देते दो। हाँ, हज़रत हफ्स का क़िरात का लेते और देते इमाम आसिम की फिर रहमतुल्लाह अलैह की। तो हम भी ले लिया, बड़े खुश हो गए। 69 में सनद मिल गई, हमारे को बहुत खुशी हुई। वाह क्या है, हम भी क़ारी। मगर मौलाना के पास हम जब मद्रास से आए वापस 11 साल तकरीबन 7.5 साल के बाद मैं मद्रास से पलट के आया तो सोचा कि इमाम आसिम की रहमतुल्लाह अलैह की क़िरात को मुकम्मल करना चाहिए। हज़रत शुबा की जो क़िरात है ये सुनाना चाहिए भी, ताकि वो डिग्री को जस्टिफाई करना। कोई बोला तो क्या है, अब निज़ाम वाले दे दिया, उनका करम है, अब क्या करना। तो मौलाना से जिक्र क्या, मौलाना वो जो है इमाम हफ्स पे तो पढ़ लिया कुरान, आप हम जो पढ़ते ना इमाम हफ्स पे है, शुबा पे तो आ जाइए बोला। और मौलाना जो है उनके लिए वक्त में इतनी बरकत थी, मेरे जैसे कई लोगों का कुरान सुने। दलाइल क़ुरात का तो बहुत मशहूर है, मगर कुरान मजीद भी कई लोगों की सुन के सनद दी, जिसमें मैं भी एक हूँ। तो अब वो जो है सुनाते कि हम शुरू से इख्तलाफात जो है, ये हफ्स है, ये शोबा है, ये बुयूतन है, ये बुयूतन है, मैं आलम तो तालिमुन ऐसा था। चलो हो गई। इसके बाद फिर बाद आपको मौलाना जो है क़िरात का एक सनद भी दिया है मौलाना के। तो मतलब होना क्या है, ऐसे मुझ जैसे कई लोग मौलाना से क़िरात में सनद लिए। एक बात दलाइल क़ुरात मौलाना की आज जो मकबूलियत है उसका जो है राज दलाइल क़ुरात की इशाअत है। आप मकबूल बारगाह रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तकरीबन 75,000 लोग ऑनलाइन दलाइल क़ुरात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। और फिर मौलाना की जो है तवज्जो से 6ठा एडिशन भी आ गया है। और मैं जैसा किया कि मौलाना के नाम अमल में वो तीनों कैटेगरी है, सदक़े जारिया भी है दलाइल क़ुरात के ज़रिए, मस्जिद की आबादी के ज़रिए, जलसों के इनेक़ाद के ज़रिए, और दूसरा जो पहलू है इल्म, जो इल्म दिए। अब वो इल्म नफ़ा मंदना, अब वो इल्म की हम ना जो है क़िरात में कभी खींचते कभी जो रुकते और वक्त में तोड़ते। ये वक्फ़े कभी मारना, वक्फ़े कभी है नहीं ऐसा नहीं रुकना। मन फिल अर्दी पर क्या बात करते अल्लाह की तरफ जाती। नहीं ये वक्फ़ा ऐसा नहीं है। मेरे को हज़रत क्या करे, अना अमता पे तकरीबन 10 मरतबा टोकी मेरे को, नहीं मौलाना आप कानून हल जा रहा, बोले हाँ कानून जा रहा। हम क्या बोलते थे, अनमता अरे देखो नून हल गया, अरे कहाँ हला मौलाना आए, दोस्ता थे हम भी, अरे कहाँ हला, कैसा हला सर, नहीं मौलाना अमता है ना, तो अक्सर अइम्मा जब पढ़ते तो उनका भी नून हल जाता, उनको मैसेज नहीं होता। तो बोले अनअमता बोला, अनअमता, वो लहर में क़िरात में जा करता अनअमता बोल के चले आते। तो बोले यहाँ नून हिला मरना, अरे हम तो हमको हिला दिए मरना, 9 वक़्त हिला के बोले। हम बोले वाकई हम समझे भाई बड़े प्रोफेसर है, तुरुम खां है, और देखो तो क्या अनअमता अपना नहीं आना। और आप शर्म भी नहीं आ रही बोलने इस वास्ते कि दीन बन गए, प्रोफेसर बन गए, चेयर खूब हो गया आगे। अब आप हंसे भी तो मैं कितना होता मेरे को, आप फिर सिंगल हुआ, अरे शरीफ साहब को नाम चाहिए आता कहते, अरे क्या लगा चुप बैठे सर। हातिम ताई के बारे में अगर बोलेंगे बखील था तो आप पे हंसेंगे, ऐसे ही मेरे बारे में अगर बोलेंगे अंदर याद नहीं आता तो फिर आप पे हंसते, ये भी समझ लो जरा। खैर, तो मौलाना का ये इम्तियाजी बस था कि हर एक को अपना समझ के वक्त देते, फिर अपनी तरफ से दावत भी करते, उसका दलाइल क़ुरात पढ़ के क्या करते, अपनी तरफ से उसको इनाम भी देते थे, अपनी तरफ से इकराम भी करते थे, सनद देते थे। और बसा वक़्त तो ऐसी होता कि उसके घर पे जाके सुनते थे मौलाना, घर पे जाके दफ्तर में बैठो बरकतपुरे में हमारे सामने बैठे हुए रात दिन वही फिक्र, अपना दफ्तर का काम करना, उसके बाद बाक़िया वक्त तबलीग में इशाअत दीन में दीन की बात। कई लोगों को नवाजी बना दिए, कई लोगों को हाफिज बना दिए, कई लोगों को आलिम बना दिए मौलाना। तो ये मौलाना का बस था। अब बहैसियत उस्ताद, बहैसियत खतीब, बहैसियत मुसैयद अल-क़रात, बहैसियत आतिश रसूल, कई किताबें मौलाना जो लिखे हैं, इश्क़ रसूल के तक़ाज़े, क्या किताब है, बुर्द शरीफ, क्या देखो आप कितनी ज़बरदस्त किताब है। इसमें मौलाना की जो है वाबस्तगी सरकार का इजहार होता है। वो किताबें जो मौलाना छोड़ के गए हैं, हमको चाहिए कि उसका मुताला करें, उस पर अमल करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मौलाना की ज़िंदगी में ये सदक़े जारिया भी पूरा है
علم سے نفع بھی حاصل ہو رہا ہے، تیسرا اولاد تو یہی ہے، آپ دیکھ نمونہ دکھ رہے ہیں، یا تو وہ اولاد، وہ جو اولاد چھوڑ کے گئے جو ان کی دعا خیر کر رہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک علماء کے درمیان بحث چھڑی، آخری بات بحث چھڑی کہ نیکی کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے، سب میں ٹاپ کی نیکی کیا ہے، علماء میں بحث چلی، تو بولے نماز جمعہ میں مسجد چل کے آنا اس کا بڑا ثواب ہے، نماز جمعہ میں پیدل چل کے آنا، کیوں؟ بولے ایک قدم پہ اٹھایا تو 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال رات میں ٹھہرنے کا ثواب، وہ حدیث کا حوالہ ہے، ابو داؤد کا حدیث ہے۔ پھر ایک حدیث میں 20 سال کا ثواب ہے، جمعہ کی نماز کے لیے قدم اٹھانے کا ثواب 20 سال کا، ایک صاحب ہوگا آپ کے پاس کیا؟ تو بولے میرے نزدیک تو جو ہے وہ حدیث ہے ترمذی کی کہ بازار میں جو شخص بازار میں نکلتے خود پڑا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 لاکھ نیکیاں، کتنے؟ 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ اس کے مٹ جاتے، 10 لاکھ گناہ مٹ جاتے، 10 لاکھ اس نیکیاں جڑ جاتے۔ پوچھا تفسیر میں اتنا بڑا ثواب کیوں بھائی، اتنا بڑا ثواب کیوں؟ کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے، وہاں بھی بندہ اللہ کو یاد کر رہا تو اللہ کو پسند آتی ہے، شہروں کلمے پڑھنے سے اتنے ثواب ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے آپ کچھ بولے، تو پھر وہ جو میرے مجلس تھے بولے میں بھی کچھ بولتا ہوں، انہوں بولے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے مومن دوستوں کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے جتنے مومنین ہیں اس کے مساوی ثواب اس کے اکاؤنٹ میں جوڑتا ہے۔ اور بھی نیچے لکھے اللہم اغفر لنا ربنا اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور آگے الحیاء منہم والاموات بھی ہے اضافے کے ساتھ ہے۔ تو جو شخص مومن بندوں کی مغفرت کے لیے ایک دن پڑھا اگر وہ، تو جتنے مومنین اگلے پچھلے قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب کتنے معلوم، اس وقت مومنین بھی جیسے بھی ہو، 3rd گریڈ 2nd گریڈ کیسے بھی ہے بہرحال 130 کروڑ ہے، سب 130 کروڑ۔ تو اب آپ جب مومنوں کی مغفرت کی بات کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں 130 کروڑ مومنوں کے برابر ثواب مل گیا۔ اور آگے حدیث بھی ہے نیچے لکھی ہے، میں پڑھا اس کی پڑھیے کہ اگر یہ دعا کوئی روزانہ 25 مرتبہ پڑھے، ایک روایت میں 27 مرتبہ پڑھے، تو پھر وہ تمام مومنوں کی مغفرت تو اللہ کریں گا، اس کے بدلے میں تمام مومنین کے مساوی اس کے لیے نیکیاں ملیں گے، جنت بھی اس کو دے دی جائے گی۔ اور آخر میں کیا ہے، انہیں جو دعا کرا قبول ہوئیں گی، مستجاب الدعوت ہو جائیں گا۔ جو شخص 25 مرتبہ، ایک روایت میں 27 مرتبہ پڑھیں گا تو وہ مستجاب الدعوت، یعنی جو وہ دعا مانگیں گا انشاءاللہ وہ دعا اس کی قبول کریں گا۔ تو مولانا کے اس مبارک تذکرے کے ضمن میں یہاں تشریف فرما ہے، تو مولانا کی جو مشن ہے اس کو جاری ساری رکھتے ہوئے نقشبندی سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ استغفار کی بڑی اہمیت ہے، ذکر میں تمام سلاسل میں ہے، مگر سلسلے نقشبندیہ میں ذکر سے پہلے استغفار کی بڑی تاکید ہے۔ استغفار کے بارے میں لکھتے ہیں یہ تمام پریشانیوں کا مداوا، ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ، ایسے ذریعے سے رزق ملتا ہے اس کو، استغفار والے کو کوئی اس کو گمان تک نہیں دیتا۔ اور حدیث شریف میں ہے جو چاہتا ہے کہ نام اعمال میں قیامت میں اس کو نام اعمال ایسا ملے جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو تو وہ استغفاری کثرت کرے۔ لکھتے ہیں کتاب میں ایک جگہ کہ استغفار کی کثرت کرنے سے نہ صرف اس کی بخشش، ان کے ماں باپ کی بخشش، اساتذہ کی بخشش، اور اس کے ساتھ جتنے ملنے والے تمام خاندان والوں کی مغفرت اس کے ایک استغفار سے ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ پیغام ہے تذکرے ابو رضا کے سلسلے میں کہ آپ حضرات اس جو ہے بہترین قرآنی وظیفے کو مت بھولیے، استغفار کو اپنے پر لازم کر لیجئے۔ استغفار چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، مگر سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا۔
फजर से पहले पढ़ना, नहीं पढ़ सके तो फजर के बाद पढ़ना, नहीं पढ़े तो देर पढ़ना, मगर नागा नहीं करना। मन लजिमल इस्तिग़फ़ार है अबू दाऊद में, जो इस्तिग़फ़ार को अपने पर लाजिम कर लिया बिला नागा पढ़ा तो उसके लिए ये 3 बशारतें हैं। और फिर जो है हर मसला कोई बड़े से बड़ा हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि एक शख्स आया उनके पास, हज़रत बहुत परेशान हूँ कि जो है मैं औलाद नहीं है मेरे को ऐसा, तब इस्तिग़फ़ार पढ़ो। एक शख्स आया कि हज़रत मेरे पास जो है खेती बाड़ी बहुत नुकसान हो गया, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। एक शख्स आया, हज़रत मैं कर्ज़दार हूँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। एक शख्स आया, हज़रत मेरे पास पानी नहीं, बौलियाँ पूरी सूख गई, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। यही वाक़या हज़रत हसन बसरी का भी है और यही वाक़या मिर्ज़ा मज़हर जाना का भी है। तो मुरीदीन पूछे क्या हज़रत एक ही लकड़ी से सबको हाँक रहे हैं? इस्तिग़फ़ार, किसी को औलाद होना है, किसी को माल होना है, किसी को ज़राअत होना है, किसी को पानी होना है, आप सबको इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तो मैं कहाँ वाला मियाँ, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हार। अल्लाह ताला फरमा रहा तुम इससे बोला ऐ नूह अपनी कौम से बोलो इस्तिग़फ़ार करेंगे तो मैं मूसलाधार बारिश भेजूंगा, माल से मदद करूंगा और औलाद दे देंगे उनको, नरीना औलाद दूंगा। अब आके पूछते साहब लड़कियां औलाद ना, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। देखो बनीना का लफ्ज़ है, बनीना वो युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा माल से और नरीना औलाद से। पढ़ो, अगर आपको औलाद होना है, लड़के होना है तो इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तो इस वास्ते बोले ये कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि तुम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो मैं नरीना औलाद दूंगा, तुमको माल दूंगा, मूसलाधार बारिश होंगे और तुम्हारे नदी नाले फिर से बह जाएंगे। तो बहरहाल अर्ज़ करना ये है कि अब उस्मान पाशा भी आए हुए हैं, उनसे भी सुनना है। तो मैं अर्ज़ करना ये चाह रहा था कि हम अबुल फ़िदा रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन है माशाअल्लाह, अभी इसमें आपको इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ जो माशाअल्लाह इस वक्त सऊदी से रिमोट कंट्रोल जरिए अपना रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं, वहाँ से पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं, पूरे मेहमानों की जो है मतलब ज़ियाफ़त और उनसे इत्तेसाल कांटेक्ट करके सबसे वक्त दे रहे हैं। और मौलाना जो है अपने 2 बच्चों की ऐसी तरबियत फरमाए कि यकीनन वो हमारे पास जिस्मानी तौर से मौलाना हमसे दूर है मगर रूहानी तौर पर हमसे बहुत करीब है। उनकी तालीमात, उनके मवाइज़ और उनकी औलाद और उनके जो है उनके खुलफ़ा, उनके मुरीदान, उनको देख कर हमको मौलाना की याद आती है। अगर थे कि वो जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं है मगर रूहानी तौर पर हमारे साथ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी ख़बर को मुअत्तर न फरमाए और मौलाना का फैज़ हम पे जारी सारी फरमा दे और मौलाना की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस